واجل فرجہم بر حبیب خدا شہ انبیاء بلندر صلوات۔ محمد واجل فرجہم سورہ فاتحہ ہدیۃً شہدائے کربلا، خصوصاً آقازادی شہزادی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اپنے مرحومین، بےوارث مرحومین، مکتب تشیع کے جتنے شہداء ہیں، مرجع کرام ہیں، اور خاص طور پہ جو آج کے مجلس کے بانیان ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ محمد عجل فرجہم اجمعین۔ درود بر محمد وال محمد۔ وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، باب الحوائج آقازادی کی بارگاہ میں تشریف فرمائیں۔ اور ابھی میری بچی نے بہت خوبصورت انداز میں بی بی کے کردار پر روشنی ڈالی، اور یہ جو آج کا دن ہے، شہادت تو کل تھی بی بی کی، مگر تاریخ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ جسے ایک دن پر محیط کر کے فراموش کر دیا جائے۔ کل آپ سب نے یہاں بیٹھ کر استغاثہ امام زمان کیا، اور امام زمانہ کو بار بار پکار کر کہا کہ آپ فقط منتقم زہرا نہیں ہیں، بلکہ آپ منتقم کربلا بھی ہیں، یعنی کہ کربلا کے ہر فرد کے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے والے۔ اور آج آپ کو مخصوص یہ جو یہاں بیٹھی ہیں نا آپ ساری کی ساری، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تشریف فرما تو ہے، مگر بلاوا بی بی کا نہیں ہے آج۔ ہر مجلس میں خود علی کی بیٹی ایک ایک دروازے پہ دستک دیتی ہیں اور بلاتی ہیں کہ آؤ، آج میرے بھائی کی مجلس ہے، آج میرے علی اکبر کی مجلس ہے، آؤ آج میرے بابا کی مجلس ہے۔ مگر جب اس بی بی کا تابوت اٹھتا ہے نا تو بی بی نہیں آتی، بلکہ کسی دروازے پہ خود حسین کھڑے ہوتے ہیں، آؤ میری شریکت الحسین کی مجلس ہے۔ کہیں پر اگر احساس کرو نا تو یاد رکھو، بہنوں کے جنازے اٹھتے ہی نہیں ہیں جب تک بھائی نہ آئے، نہیں ہوتا نا، تو کسی دروازے پہ کوئی بغیر بازوؤں والا بھائی بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں آؤ آج میں غازی کی بہن آقازادی کی مجلس ہے۔ تو آج اب سب تشریف فرما ہیں بی بی کی بارگاہ میں، دعا کیجئے کہ پروردگار یہ جو آج ہم نے سعادت دی ہے نا ہمیں اس تابوت کو اٹھانے کی، کہ جس کو اٹھانے کے لیے سید سجاد پکارتے رہے، اے نا شیعتی، میرے شیعوں کہاں ہو، کیونکہ پردیس میں جنازے اٹھانا یا تو سجاد جانے یا حسین جانے۔ تو آج آپ کو بلایا ہے، مولا سجاد نے بلایا ہے یہ جنازہ اٹھانے کے لیے۔ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، فضائل میری بچی نے پڑھ دیے، اور بیٹا بلکہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری مجلس ہے، میں 2 جملے کہوں گی کہ یہ جو بچی مجلس پڑھ رہی ہے، یہ ہمارے محمدی مسجد کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں مجلس سکھائی جا رہی ہے، اور یہاں صرف مجلس سکھا نہیں رہے بلکہ بچیوں کو گروم کرنے کے لیے ممبر بھی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جب یاد رکھیے، کتابیں کبھی بھی آپ کو ذاکر نہیں بناتی، ذاکر بننے کے لیے خود ممبر استاد بنتا ہے۔
دعا کیجئے کہ پروردگار یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے اور جو بچیاں یہاں سے درس و تدریس حاصل کر کے نکل رہی ہیں، اللہ ان کو امام وقت کا سپاہی بنائے اور انتصاب ظہور میں ہمارا یہ انسٹیٹیوشن سب سے آگے ہو، اور امام وقت کی بارگاہ میں سرخ رو ہو کر ہم یہ کہہ سکے کہ مولا ہم نے وہ ذاکر تیار نہیں کیے کہ جو دین کو دنیا سے علیحدہ کرے، ہم نے وہ ذاکر تیار کیے ہیں جو امام کے ظہور کے ناصران کو تیار کرتے ہیں۔ تو ابھی میری بچی نے آیہ مبارکہ پڑھی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اسی کو کیونکہ بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گی، اگر میں کوئی اور آیت لوں تو ٹائم لگے گا مجھے، میں صرف مختصر مگر جامع کر کر آپ کی ڈیوٹی کو بی بی کی بارگاہ میں قبول و منظور کروائیں، کیونکہ جنازہ ہے، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار جس نے جس طرح حصہ ڈالا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور ایک بچے کی پرچی فخر عباس میرے پاس آئی ہے، بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ تو یہ جو آیت ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، آتی آپ سب کو ہے اور بچی نے پڑھی بھی ہے، لیکن اس آیت کا ایک نیا مفہوم دربار یزید میں علی کی بیٹی نے بیان کیا۔ جب تخت سجا ہوا تھا، یہ جو جملہ ہے نا بی بی کا ما رایت الا جمیلہ، خدا آپ کو اربعین امام حسین پر لے کر جائے۔ بیٹا لکھوا لیا کرو، جب ان دروں پہ بیٹھی ہوتی ہو نا تو یہاں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کرو، ان سے کہیے کہ آقا زادی ان قدموں کا واسطہ کہ جو چھوٹے چھوٹے قدم کربلا سے چل کر پہنچے ہیں نا شام، بی بی ان قدموں کا واسطہ کہ ہم پر بھی مہر لگا دیجئے، ہمیں بھی اربعین حسین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف دیجئے۔ تو بیٹا خدا تمہیں لے کر جائے۔ آج کی مجلس کا تبرک اربعین کی زیارت سمجھ کے مانگ لینا۔ جب تم جاتی ہو نا کربلا سے پیدل، نجف سے پیدل چلتی ہو کربلا کے راستے میں، تو بیٹا پتھریلی زمین، پیدل چلنا، پیروں میں چھالے، مگر با خدا کسی زوار سے پوچھو تھکے تو زوار کہتا ہے نہیں تھکا، کسی سے پوچھو پیاس لگی، کہتے نہیں پیاس نہیں لگ رہی، کسی سے پوچھو بھوک لگی، کہ نہیں، کہ پیروں میں چھالیں، درد ہو رہا ہے، کہ نہیں ہو رہا، کہ گاڑی منگوا دے، کہ نہیں پیدل چلیں گے۔ تو کہ عام دنوں میں پیدل چلنا تھکاوٹ ہے، مگر اربعین میں یہی چلنا خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کا کیا مطلب؟ خوبصورتی پھول لگے ہوں، ہر طرف بہار ہو تو لگتا ہے خوبصورتی ہے، مگر جناب زینب نے خوبصورتی کے مفہوم کو بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ دربار سجا، اور جب دربار سجا ہاتھوں میں رسیاں، وہ سارا منظر آپ کے ذہنوں میں ہے، اس لیے میں لمبی تفصیل میں نہیں جا رہی۔ ہاتھوں میں رسن ہے، نوکے سنا پر بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں کے سر موجود ہیں، بی بی کے بالوں میں خاک بھری ہوئی ہے، سکینہ کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے، اور تخت پر بیٹھا ہے تخت نشین۔ یہ جو تابوت ہے کوئی چھوٹا تابوت نہیں ہے، پوری کربلا جس کی ذات میں دفن ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ پوری کربلا کو تم پہ یا امام، بآواز بلند صلوات۔ اب یہ پورا ماحول آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب تخت پہ یزید ہے، اور تخت پہ یزید بیٹھ کر آیت کیا پڑھ رہا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تخت پہ بیٹھ کر آیتیں کون پڑھ رہا ہے؟ کہ جس کو مفہوم آیت کا ادراک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کھڑے ہو کے آیت پڑھ دی، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا قرآن، پہلے تو وہی جو
یزید کا دعویٰ تھا کہ کون سی وحی، کون سا قرآن، کون سا یہ سب کچھ یہ کہہ کر پھر جملہ کیا کہا بی بی کے سامنے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے تو دیکھو اب تمہارے خدا نے تمہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن کیسا ذلیل و رسوا کیا، اور دیکھو اللہ نے مجھے کیسا مقام دیا. اور بی بی کے ہاتھوں میں کیونکہ رسن تھی تو کہا اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. تب بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، میری بات کو ذرا سمجھیے گا. عورت فطرتاً کمزور ہے. میں بی بی کی جو تربیت کا انداز ہے نا، میری بچی ابھی کہہ رہی تھی کہ تربیت جس کی علی کرے. بیٹے کمال جو ہے نا وہ تربیت کا تو ہے، مگر تربیت ہونا کمال نہیں ہے، تربیت کو ذات میں اجاگر کرنا کمال ہے. ہم سب اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا حجاب کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا وہ کرو. میرا کہنا کمال نہیں ہے، اس تربیت کا اولاد کی ذات میں نظر آنا کمال ہے. اور جناب زینب کو یام نہیں ہے عقیلۂ بنی ہاشم. بیٹا یاد رکھنا جناب زینب سے پہلے عاقلہ ہوتی تھی، مگر بی بی نے آ کر عاقلہ کو عقیلہ کر دیا. عاقلہ اور عقیلہ کا فرق ہے، سوائے جناب زینب کے کسی کو یہ لقب حاصل نہیں ہے. عقیلۂ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا کا لقب ہے. اگر میں آپ کے لیے کہوں گی نا آپ بڑی فہمیدہ ہیں، بڑی سمجھدار ہیں، بڑی عاقلہ ہیں، تو یا اللہ جناب زینب کو عاقلہ کیوں نہیں کہا، عقیلہ کیوں کہا؟ عاقلہ اور عقیلہ میں فرق کیا ہے؟ کہ عاقلہ وہ جو عقل کے پیرائے پر فیصلہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو فیصلہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اگر عقل اس کے پاس ہے تو وہ عاقلہ، اگر عقل نہ ہو تو وہ عاقلہ نہیں ہے. تو پوچھا پھر عقیلہ کیا ہے؟ کہا عقیلہ وہ ہے کہ جس کی صفت میں عقل مندی ہو. بیٹا ذرا سمجھنا، اس جملے کو سمجھنا، اہل بیت اطہار کے ہاں صفتیں نہیں ہیں، یہ بذات خود صفت ہے. ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعل لی من لدنک سلطانا، بولو ذرا میرے ساتھ، سلطانا نصیرا. یہ آپ کے رسول کی دعا ہے. اب رسول اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے صدق سے داخل کر، مجھے صدق سے باہر نکال، اور اپنی جناب سے مجھے عطا کر سلطانا. یا رسول اللہ سلطان بادشاہ، ناصر مددگار. ہم ناصر کے لفظ سے واقف ہیں مگر رسول ناصر نہیں مانگ رہے. رسول اللہ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی آواز ہے میں ناصر نہیں مانگ رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہ ناصر مددگار ہوتا ہے جس کا جب دل چاہے مدد کرے، جس کا جب دل چاہے نہ کرے. میں ناصر نہیں مانگ رہا، میں نصیر مانگ رہا ہوں جس کی فطرت میں نصرت ہو. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ جس کی فطرت میں نصرت ہو، جس کا سراپا نصرت ہو. ناصر نہیں، نصیر، کہ جو مدد کرنے کے لیے اشیاء کا محتاج نہ ہو، جو مدد کرنے کے لیے امکان اور مکان نہ دیکھے، جو مدد کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر نہ دوڑائے، جو مدد کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہ ہو، کہ جو یا علی مدد کہے اور مدد کے لیے پہنچ جائے، اسے نصیر کہتے ہیں. نصیر کا مطلب ہے سلامت رہیں، سلامت رہیں. وآل محمد وعجل فرجہم. بغیر آپ کے وقت کو ضائع کیے فٹافٹ موضوع کی طرف سمجھ رہی ہیں. عقیلۂ بنی ہاشم، عاقلہ نہیں. عقیلہ کون؟ کہ جس کی صفت میں عقل کی دلیل ہو. اور جو عام نہیں ہے بی بی، 5 امام با یک وقت
جس کے ساتھ منسلک رہیں اسے زینب کہتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، جی ہیں سلامت رہیے. اگر میں ایک جملہ کہوں، میں نے کہا نا کہ فٹافٹ یہ بی بی کا جو انداز ہے نا، بی بی کی جو ایک اسٹرانگنس ہے، بی بی کی مضبوطی، بی بی نے ایک عجیب انداز کی خاتون کو دنیا کے سامنے پیش کیا. یعنی عورت سوچو کمزور، دکھوں کی ماری، ذرا سا کوئی پریشانی ہو تو آنسو پٹ پٹ بہنا شروع. یہ ہماری فطرت ہے. کیا کروں، اللہ نے ہمارا بلڈ اپ ایسے ہی کیا ہے. لیکن خدا نے عجیب انداز رکھا. اللہ نے کہا میں نے شجاعت کے 100 حصے کیے، 99 مردوں کو دیے، ایک عورت کو. مگر برداشت کے 100 حصے کیے، 99 عورت کو دیے، ایک مرد کو. اسٹیمنا، برداشت، طاقت. یاد رکھیے طاقت ایک ہوتی ہے یوں ہاتھ سے یوں گرا دینا، یہ طاقت مرد کے پاس ہے. مگر دنیا کو اپنی برداشت سے ہلا دینا یہ عورت کے پاس ہے. بیٹا کبھی کبھی عورت کو کمزور نہ سمجھیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا 5 امام بیک وقت باری باری، ہر امام جناب زینب. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی امام نے بی بی کو حکم دیا ہو. ہر امام نے آ کے بی بی سے مشورہ کیا ہے. کیا خیال ہے یہ کر لیں. ہر امام مشورہ کر رہا ہے. جس سے امامت مشورہ کرے اسے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. 7 معصومین کی بارگاہ میں 7 معصوم جس کا پیکر تراشیں اسے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اچھا بیٹا یہ جو جناب زینب ہے نا، کربلا کے 2 حصے کر لو، ایک کا فاتح حسین، ایک کے فاتح زینب. یہ ہے نا دونوں. جناب زینب کو فاتح شام کہتے ہیں. لیکن بیٹا یہ شام کوئی آسان نہیں ہے. میں تو بلکہ اپنی بچیوں سے کہوں گی بیٹا شام جیسے پہلے ویران تھا آج بھی ویران ہے. کوشش کرو شام کو آباد کرو. کیوں؟ کیونکہ آج بھی شام میں بی بی کے روضے سے آواز آتی ہے اینا اینا عباسک، میرا عباس کہاں ہے؟ اینا اینا علی اکبر، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ آؤ. ابھی بھی بیٹا ابھی بھی با خدا کلیجہ پھٹتا ہے شام جانے کے لیے. خدا تمہیں اتنا زیادہ راہ دے کہ تمہاری زندگی انہی راستوں پہ گزر جائے. بیٹا یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں نا، یہ میرا سارا اپنا مجمع ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زیارت مال سے نہیں ہوتی بیٹا، نیت سے ہے. اپنے راستے ان سے استوار رکھو. مال دینا ان کے داہنے ہاتھ کا کام ہے. تو بیٹا شام آج بھی شام ہے. شام یہ نہ سمجھو کہ دنیا ڈیویلپ ہو گئی تو شام ڈیویلپ ہو گیا. شام زمین کا نام نہیں ہے، شام ایک فکر کا نام ہے. بیٹا وہ چینج نہیں ہوئی. وہ آج بھی وہی کنجسٹڈ مائنڈ، وہی آرتھوڈاکس قسم کے پیپلز وہاں بیٹھے ہیں. بیٹا وہی ہے شام. اور آج بھی جناب زینب کا روضہ چند مدافعان حرم ہیں جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ورنہ چاروں طرف وہی بازار ہے جس نے زینب کو مارا. سچ کہہ رہی ہوں، چاروں طرف ابھی بھی بازار ہے. ابھی بھی خدا آپ کو لے کر ضرور جائے. اور میں بار بار اس لیے دعا کرتی ہوں کہ ان مجلسوں میں امام وقت ہوتے ہیں. اللہ جانے کس کے دل سے کون سی دعا نکلے جس پہ امام مہر لگا دے، مجھے نہیں پتا. تو بیٹے اب بات یہاں پہ آ گئی نا، جب تخت سج گیا، سب کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں، ایک بندھے ہاتھوں والی خاتون جناب زینب ہے، اور اوپر سے تخت اونچا، سب نیچے، وہاں بیٹھ کے آیتیں پڑھ رہا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اس کے بعد بی بی سے کہتا دیکھو ہوا کیا تمہارے ساتھ. ہمارے جیسی کوئی ویک کمزور عورت ہوتی پہلے کٹے ہوئے سر دیکھتی، پھر دیکھ کے اپنے بھائی کے سارے مصائب ذہنوں میں لاتی، پھر اس کے بعد وہ اپنا حضرت علی اکبر کو ہاتھوں سے پالا تھا بی بی نے، نظر پڑتی تو کمزوری تو بنتی تھی. مگر ایک عجیب انداز ہے. مجھے چھٹے امام کا ایک جملہ کہنے دیجئے، میرا سلام میری اس جدہ پر کہ جس نے بندھے ہاتھوں سے یزید کے رخسار پہ تماچا مارا. ہاتھ بندھے ہیں بیٹا، تخت پہ یزید ہے، مگر تماچا بی بی مار کیسے رہی ہیں؟ تو جب یہ سارے جملے اس نے بولے نا تو بی بی نے وہیں کھڑے کھڑے
ایک عجیب انداز اپنایا. سب سے پہلے علی کی بیٹی مسکرائی. اس وقت مسکرانا, ذرا اس منظر کو ذہنوں میں رکھیے گا. میں نے کہا نا کہ اس آیت کو پڑھنا کمال نہیں ہے, اس آیت کے اندر جو ایسڈ بی بی نے ڈالا اس کو پڑھیے. وہ کیا کمال چیز ہے. بی بی وہاں پہ کھڑے ہو کے مسکرائیں اور مسکرا کے کہا تم آیتیں پڑھ رہے ہو. اب اوقات دیکھیں, یہ جو باہر 750 کرسی نشین بیٹھے تھے نا, انہیں پتہ کیا کہہ کے بلائے گئے تھے؟ آؤ آؤ تمہیں باغیوں کا تماشا دکھائیں. انہیں کیا کہہ کر بلایا گیا تھا کہ آؤ تمہیں ایسا گروہ دکھائیں جن نے خروج کیا تھا, ہم نے انہیں مار کر, ان کے انسانوں, ان کے مردوں کو مار کر عورتوں کو بندی بنا لیا. اب سارے تماشا دیکھنے بیٹھے تھے ان بندیوں کا جنہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. مگر وہاں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے انداز بدلا, اور بدلنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. کہا تجھے کیا پتہ وحی الہیہ ہوتی کیا ہے. اس کے بعد بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا. پتہ کیا جملہ کہا؟ کہا جب تیرے گھر کے بچے گہوارے میں, یہ ایک بچے کی نا مخصوص ساؤنڈ ہوتی ہے جس میں بچے کو, یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے آہوں. یہ اس وقت نکلتی ہے جب بچے کو بولنا بھی نہیں آتا. تو بی بی نے جملہ پتہ کیا کہا؟ جب تیرے گھر کے بچے گہوارے میں آہوں آہوں کرتے ہیں نا, تو ہمارے گھر کے بچے وحی الہیہ اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بی بی نے ایک عجیب انداز کا, وہ ذرا جملہ میں, یہ بی بی کا خطبہ ذرا 2 جملوں میں سناؤں. بی بی نے ایک عجیب انداز میں پتہ کیا جملہ کہا؟ کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے گھر کو میرے بابا کا زچہ خانہ بنایا. یہ ذرا جملہ سیکھیں. سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے تھے وہاں پہ, سب کو پتا تھا کعبہ کیا ہے, سب کو پتا تھا کہ قبلہ کیا ہے. اب آگے کھڑے ہیں بے نمازی, آگے کھڑے ہیں باغی, مگر بی بی نے انٹروڈکشن ہی عجیب کروا دیا کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے گھر کو میرے بابا کے متولد خانہ, زچہ خانہ بنا دیا. اس کے بعد اگلا جملہ کیا کہا؟ تجھے کیا پتہ وہی ہوتی کیا ہے؟ ہمارے گھر کے بچے بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جملہ کہا تو کہہ رہا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو مجھ سے پوچھ رہے کہ مجھے نظر کیا آیا؟ مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا, پورے سفر میں حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. عجیب ہے, عجیب عجیب جملے. مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. بی بی کون سا حسن؟ بی بی کون سا حسن؟ بندے ہاتھوں میں کون سا حسن ہے؟ چلتے ہوئے خنجر میں کون سا حسن ہے؟ چنی ہوئی ردا میں کون سا حسن ہے؟ کھلے سر میں کون سا حسن ہے؟ بی بی نے کہا یہی تو حسن میں تمہاری آنکھوں میں ڈالنا چاہتی ہوں, نتیجہ دے رہی ہوں جلدی جلدی. میں نے کہا نا میں زیادہ وقت نہیں, یہی حسن تمہاری آنکھوں میں. میں نے کہا بی بی میری آنکھوں میں کیسے؟ کہا جب زندگی مشکل لگنے لگے نا, جب ہر چیز پریشان, جیسے ہم اگر کوئی پیار سے پوچھ لیں نا کیا حال ہے, آپ فوراً کھل جاتی ہیں. بڑا مسئلہ ہے, بڑے مسئلے, مشکل ہے, گھر میں یہ ہے, یہ. یاد رکھنا میرا بچہ, میری بیٹیاں, میری بہنیں یہاں جو بیٹھی ہوں نا بیٹے, کبھی کسی بشر کے سامنے نہ کھلو. بکھرنا ہے نا تو اس کے سامنے بکھرو جس میں سمیٹنے کی طاقت ہے. کبھی اپنے آپ کو اریاں کرنا ہو نا تو اس کے سامنے کرو جو تمہیں کسی کے سامنے اریاں نہ ہونے دے. کبھی اپنے اندر کے عیب کسی کو بیان کرنے ہو تو اس کے سامنے کرو جس کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ وہ تمہارے عیبوں پہ ستار بن کے پردہ ڈال دے. کبھی اگر دنیا سے تھک جاؤ تو پھر دنیا کے سامنے تھکاوٹ کا اظہار نہ کرو, جو خود تھکی ہوئی ہے وہ تمہیں کیا سنبھالے گی. عجیب انداز میں بی بی نے بتایا جہاں کوئی تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے وہاں ڈٹ کے بتاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے چنا کیا ہے. مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. مجھے تو حسن کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آیا. بی بی کون سا حسن؟ بی بی حالات تو دیکھیں. آواز آئی جس کو رضا بر رضا ہونا آ جائے, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے نا, پھر اس کی آنکھوں میں مشکلیں نہیں رہتی. کہ میں نے کربلا کو کربلا نہیں دیکھا. یاد رکھیے گا میرا بیٹا, یاد رکھیے گا, جب سورہ فجر کی آخری آیتیں ہے نا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عجیب آیت ہے یہ کہ میں تو تجھ سے راضی ہو گیا,
اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ بخدا میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر یہ آیت راضیتم مرضیہ، اگر یہ راضیتم پہ کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا یہاں پہ فل سٹاپ لگ جاتا، تو آپ کا کیا خیال تھا؟ آیت کامل نہیں تھی؟ کہ کسی کو اللہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، بس ختم. اس کے سجدے، اس کی عبادتیں، اس کی مشکلات، اس کی ہر چیز قبول ہو رہی ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا. مگر اس سے اگلی آیت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کے 8ویں امام کا جملہ انہوں نے کہا اگر بشر ہونا تو اس کے لیے کافی تھا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، مگر آگے جو تھا نا اس کے لیے خدا نے جملہ کہا مرضیہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو. اب یہ کون کہہ رہے؟ اللہ. اللہ امام حسین سے فرما رہا ہے کہ تو بھی راضی ہو. تو کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا اس وقت ایسا کیا تھا کہ جس پہ حسین اللہ سے راضی ہوتے؟ دیکھیں میری جیسی سوچ ہے نا، ہم بشر کسی اور طرح سوچتے ہیں. میں نے کہا نا ذرا سی مشکل آ جائے شکایت، اللہ میں ہی کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا میرے ساتھ، ہم تو فوراً شکایت کرتے ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہو. یہ آیت جب راضی تو ہو، تو مجھے بتائیں جب اللہ نے امام حسین سے پوچھا کہ تو بھی راضی ہو جا، تو اس وقت مولا حسین کے پاس ظاہری طور پہ تھا کیا؟ سوال پوچھ رہی ہوں. سینے پہ شمر، 13 ضربیں، 3 دن کی پیاس، چاروں طرف اجڑا ہوا گھر، اور پھر اللہ کہے کہ تو مجھ سے راضی ہو. تو ہم جیسا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کس چیز پہ راضی؟ اللہ تعالیٰ ہے کیا جو میں راضی ہوں؟ تو نے میرے پاس چھوڑا کیا ہے؟ مگر جن کو اس کی رضا پہ راضی ہونا آ جائے، بیٹے یہی ہے نا ما رایت الا جمیلہ، یہی ہے کہ جو اس نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. جناب زینب کا تابوت ہر کوئی نہ اٹھائے، اٹھائے وہ جس میں توکل ہو، اٹھائے وہ جس میں برداشت ہو، اٹھائے وہ جس میں خدا کی رضا پہ راضی ہونے کی ہمت ہو. بیٹا مشکلوں سے مت گھبرایا کرو. تمہارے لیے بی بی زینب کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب مشکلوں سے، دیکھو یاد رکھو ہر چیز کا کوئی جواب موجود ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک شاعر ہے، اس کا ایک شعر سناؤں اور بس ختم کر رہی ہوں، جلدی سے لے جا رہی ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جواب مریم، یعنی جناب مریم جو ہے نا، جناب مریم ایک کامل خاتون تھی جنہیں خدا نے سلیکٹ کیا. وہ باقی موضوع پھر میرا کوئی اور ہو جائے گا، لیکن صرف ایک شعر کے لیے یہاں پر زحمت دے رہی ہوں. جناب مریم کو جب چنا، انہوں نے سارا کام بڑا اچھا کیا، مگر بتا نہیں سکی کہ ایک بیوی کا کریکٹر کیسا ہوگا. شوہر تو تھا نہیں. اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے مریم کی تکمیل کرنے کے لیے سیدہ کو تخلیق کیا. یعنی شوہر و زوجہ کا کمال، مولا علی اور جناب زہرا، وہ آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا جواب مریم جناب زہرا، جناب زہرا جواب مریم. یہ اس نے ریپیٹ کیا. پھر اس کے بعد اگلا جملہ اس نے کیا کہا؟ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. یعنی کہ اگر شوہر کو کامل کر دیا جائے تو جناب سیدہ، لیکن اب جناب سیدہ کی زندگی میں ایک کمی ہے، وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا جب اس کو تکمیل تک پہنچایا تو کہا جواب زہرا جناب زینب. اس کے بعد نیچی لائن اس نے عجیب بات کی. شاعر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جواب زہرا جناب زینب، اور اس کے بعد جواب زینب جناب زینب. اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا، یہ تھوڑا ہے گھما، تھوڑا ٹرکی سا ہے، مگر وہ جملہ کیا کہہ رہے کہ دیکھو جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. پھر اس کے بعد نیچے آ کے کہتے ہیں جواب زہرا جناب زینب، اور اس کے بعد جواب زینب جناب زینب. یعنی کہ اس کے بعد خدا کے پاس کچھ نہیں تھا. مریم کے جواب میں زہرا کو بنایا، زہرا کے جواب میں زینب کو بنایا، اور جب زینب کو بنایا تو زینب کے بعد صرف زینب. اتنا مکمل کر دیا، اتنا کامل. تکمیل کیا جس نے نسوانیت کو، اسے جناب زینب کہتے ہیں. ما رایت الا جمیلہ، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آیا سوائے حسن کے. نہ مجھے بندے ہاتھ، نہ مجھے بھوک و پیاس، نہ مجھے کربلا کی تپتی ریت، نہ پیروں میں لگے کانٹے. مجھے تو وہ لذت اچھی لگی کہ جو اونٹ کی پشت پر نماز شب ادا کی.
یہ محبت ہے. اور بیٹے ایک بات بتاؤں, سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر بیوی سے کچھ مانگنا ہے, بیوی سے کچھ لینا ہے, تو بیوی سے مانگو کہ آقا زادی وہ معرفت دے کہ جیسے آپ نے وقت کے امام کی نصرت کی ہے, ہمیں بھی اس نصرت کا ہنر سکھائیں. یاد رکھیے جناب زینب ایک بہن کے ریلیشن سے امام حسین کے ساتھ نہیں ہے, امام وقت کی ناصرہ, امام وقت کی مددگار, وقت کے امام کی نصرت کے لیے سب کچھ فنا کرنے کا قرینہ. اچھا ایک بات بتاؤں, عجیب انداز ہے بی بی کا. جب بھی کوئی امتحان ہوا ہے نا, جب بھی کوئی امتحان, بی بی نے عجیب جملہ کا, یہ جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی نا, وہ جملہ عجیب ہے. امام حسین, جناب زینب, مولا سجاد, سب کی زبان کا ایک جملہ کامن ہے, اور وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ ربنا تقبل منا. وہ جملہ کیا ہے کہ اے اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما. یعنی کہ جو بھی دے رہے ہیں مقصد کلیئر ہے. شہزادہ علی اکبر کے سینے کی برچھی نکلی. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ بار الہ دیکھ میرا جوان مر گیا, بار الہ دیکھ میں نے اپنا جوان تیرے راستے میں قربان کر دیا, نا. امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کو بھیجا بھی تھا نا, تو جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ بار الہ گوار ہے نا, آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. پتہ چلا یہاں بھی بیٹے کی محبت نہیں جا رہی ہے, یہاں بھی رسول کی محبت میں اپنے شبیہ رسول کو بھیج رہے ہیں. اور حوصلہ دینے والی بی بی کون ہے؟ یہی کہ جس کا جنازہ پردیس میں تنہا رہا. خدا تمہیں شام لے کے جایا کرو. بیٹا یاد رکھو, ماؤں کی قبروں پہ جب تک بیٹیاں نہ جائیں قبریں سجتی نہیں ہیں. قسم کھا کے بتاؤ, جب مائیں دنیا سے جاتی ہیں تو جب تک بیٹیاں نہ آئیں جنازے نہیں اٹھتے نا. یہ ماں کا جنازہ تیار ہے, اور جب جنازے پہ سے چادر اٹھا کرے نا تو اس طرح گریا کیا کرو جیسے جوان بیٹیاں اپنی ماں کے لاشوں پہ گریا کرتی ہیں, سینوں پہ ہاتھ مار کر. آقا زادی زینب کا پرسا حضرت بلایا ہے تمہیں آج, سید سجاد کا بلاوا, کہ جو شام کے پردیسی ماحول میں ماں کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. عزادارن امام جناب زینب, قربان جاؤں, جنازہ تمہارے سامنے ہے. کل شہادت کا دن گزر گیا. کل میں لائیو ویڈیو دیکھ رہی تھی شام کی. کربلا میں کسی امام کی شہادت ہوتی ہے نا تو بڑے ماتمی دستے آتے ہیں, مگر کل دیکھا صرف چند عورتیں بیٹھی ہوئی بی بی کے روزے پہ ماتم کر رہی تھی. چند سوار آئے, چند فوج کے سالار آئے, بی بی کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا کلنا عباسک یا زینب, بی بی ہم آپ کے عباس. عزادارو بڑی محبت کی ہے جناب زینب نے اپنے بھائی حسین سے. دیکھو آج آئے ہو نا جنازے پر, میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ماں کا جنازہ سمجھ کر جن بہنوں کو بھائی سے محبت ہے نا, وہ جناب زینب کا صدقہ ہے. کیونکہ زینب نے سکھایا کہ جن کی مائیں مر جائیں نا وہ بہنیں اپنے بھائیوں کی ماں بن جاتی ہیں. آج زینب کو پرسا دیجئے. عزادارن امام, شام کا پردیسی ماحول, روتی آنکھوں سے دعا کرو کوئی پردیس میں نہ مرے. دیکھو جب کوئی مرتا ہے نا تو یا تو بیٹے بلائے جاتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے, یا بیٹیوں کا انتظار کیا جاتا ہے. مگر ہائیو سید سجاد, ہائیو میرا غریب مولا, پھوپھی کا جنازہ کفنا کر جنازہ اٹھانے کے لیے منتظر. عزادارو روایت کے جملے بڑے غریب جنازے ہیں اہل بیت کے گھر کے. چلو حسین کا تو اٹھا ہی نہیں نا,
मौला हुसैन का तो उठा ही नहीं, पामाल होता रहा, मगर जिनका उठा है उनका भी बड़ी गुर्बत से उठा है। रवायत के जुमले हैं कि जब सैयद सज्जाद ने परदेश में जनाजा तैयार किया, कहा बाकर आओ मेरे साथ फूफी का जनाजा उठाओ। अगले दो पाए एक हजरत बाकर ने उठाया, एक हजरत सज्जाद ने उठाया, अम्मा फिजा पीछे आके खड़ी हुई, चौथा कोई उठाने वाला नहीं था। अरे सज्जाद ने करबला की तरफ रुख किया, अकबर आजा, अकबर माँ का जनाजा, अकबर जनाजे नहीं उठते जब तक बेटे ना आ जाए। रो के कहिए हाय ज़ैना, आज हम जनाजा उठाने आए हैं, बीबी पुरसा कबूल को। किवें दरबार गई बेरिदा बिलते अली, तूमें नाज़ां दी पली। किवें दरबार गई बेरिदा बिलते अली,